بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 6 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جو کہ مصنف انوار صدیق، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 6۔ ملازم کھانا لگا رہا ہے۔ وہ میری بوکھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے خوش شوقی سے بولی، آپ کو زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ جی نہیں، میں نے پھر مختصر جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کرنل سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس نے پہلو بدل کر اپنی بات جاری رکھی۔ ان کے ایک دوست کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں وہاں جانا پڑا۔ مجھے بھی ایک سوشل میٹنگ میں جانا تھا، لیکن کرنل نے مجھے پابند کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کا خیال رکھوں۔ سوری، میری وجہ سے آپ کا پروگرام بھی خراب ہوا۔ میں نے اخلاقی طور پر یہ جملہ کہنا ضروری سمجھا۔ کرنل بتا رہے تھے کہ آپ آبکاری کے محکمے میں ہیں؟ اس نے شان بے نیازی سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپ کو فی الحال غالباً مسٹر بخاری کے ساتھ انڈریٹنگ رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسپیکٹر بخاری کو؟ میں غیر اختیاری طور پر سوال کر بیٹھا۔ تھوڑی بہت واقف ہیں۔ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، پھر مجھے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات کہوں اگر گوارا خاطر نہ گزرے؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی کسی بات کا برا مناؤں گی؟ کرنل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بہت ایماندار، نیک اور معصوم آدمی ہیں۔ اس نے زیر لب مسکرا کر کہا، پھر مجھے قاتل نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، میری ذات رائے بھی کرنل کی فراہم کردہ معلومات سے ملتی جلتی ہے۔ جھرنا نے اس قدر بے باکی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ مجھے اس انداز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی ماہر نفسیات اپنے کسی مرض کی تشخیص میں ماہر ہو۔ میں جواب میں کچھ کہنے کے بجائے غور کرتا رہا کہ ملازم نے آ کر ڈنر تیار ہونے کی اطلاع دی۔ جھرنا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تشریف لائیے، باقی گفتگو کھانے کے دوران ہوگی۔ میں جھرنا کی رہنمائی میں ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کے خوابناک ماحول کو دیکھ کر ایسا ہی لگا جیسے 5 اسٹار ہوٹل کی VIP روم میں آ گیا ہوں۔ شیشے کی گول میز پر صرف 4 کرسیاں موجود تھیں۔ میز ڈش پر پہلے سے تیار تھی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں سرو کرنے کے لیے کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جھرنے کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ کے تو اس نے مسکرا کر کہا، یہ میرا ذاتی ڈرائنگ روم ہے جہاں صرف مخصوص لوگوں کی خاطر مداوت کی جاتی ہے، لیکن میں تو کوئی خاص آدمی نہیں ہوں۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں آپ کی بات تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس نے پہلی بار قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کرنل بہت مغرور اور الگ تھلگ رہنے کے عادی ہیں۔ ان کے ملنے جلنے والوں میں عام حیثیت کے آدمی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اس بار جھرنا کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر قدرے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تو اس کے حسین چہرے پر ایک لمحہ کو نفرت اور حقارت کا ملا جلا تاثر ابھر کر اس کے خود پر قابو نہ پانے میں دیر نہیں لگی اور میز رکھی ڈشوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے دوران ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اصرار کر کے ایک چیز کھلا رہی تھی۔ کھانے کے دوران وہ کسی مشروب کے گلاس کو اٹھا کر بار بار اپنے گلابی ہونٹوں سے لگاتی۔ میں نے اس کی پیروی میں اپنا گلاس اٹھا کر 1-2 گھونٹ لیے۔ وہ اناناس اور کسی تلخ فروٹ کا کاکٹیل لگ رہا تھا جسے میں پہلی بار استعمال کر رہا تھا۔ مسٹر آزر، اس نے باتیں کرتے کرتے اچانک میری طرف دیکھ کر سپاٹ آواز میں پوچھا، کیا آپ مجھے اپنی عمر بتانا پسند کریں گے؟ میں نے اس اچانک سوال پر گڑبڑا گیا۔ گلاس اٹھا کر ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا، 26 یا 27 سال۔ میری عمر کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ جی، میں نہیں سمجھا۔ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت وجود میں کسی کرب کی آمیزہ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ کرنل کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اس نے تلخ انداز میں کہا۔ میری عمر اس سے آدھی بھی نہیں ہے، لیکن میں کرنل کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، بالکل اس طرح مسٹر آزر جس طرح آپ کو آپ کی فطرت اور مرضی کے خلاف بخاری جیسے ناپسندیدہ آفیسر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ جھرنا کا جملہ میرے دل و دماغ پر کسی بم کی طرح پھٹا۔ وہ ایک لمحے ہی بڑی کہانی بیان کر گئی تھی۔ میں اس کی رنجیدی زندگی کے قطع ناواقف تھا۔ مجھے یہ بھی متعلق علم نہیں تھا کہ اس کی اور کرنل کی شادی کسی مجبوری کا نتیجہ تھی، لیکن اس نے جس انداز میں میری اور اپنی مثال پیش کی تھی، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بخاری کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو ایک دن بھی اس کے ساتھ نہ رہنے دیتی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے یہ خط خاموش ہو گئی۔
لیکن کیا؟ میں نے دبی زبان میں دریافت کیا۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میں کرنل کی زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہوں، بالکل اسی طرح آپ کو بھی بخاری کی ایک ایک ناپسندیدہ حرکتوں کا بھگتنا پڑا۔ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کے آگے سرے تسلیم خم کرنا پڑا۔ جھرنا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، میں اگر یہ کہوں کہ میں اور آپ ایک ہی کشتی کے دو سوار ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ کی ذاتی زندگی اور معلومات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے کچھ کہنے سے معذور ہوں، لیکن اپنی ذات پر مکمل اختیار ہے۔ میں نے پہلو بدل کر جواب دیا، بخاری بھی میری طرح ایک انسپیکٹر ہی ہے، میرا آفیسر نہیں ہے جو اس کے حکم پر چلنے پر مجبور ہو سکوں۔ اور اچانک میرے ذہن میں سروش کے جملے ابھرے تو میں محتاط ہو گیا اور ایک خوبصورتی سے بات بنا کر بولا، ویسے قبل از وقت کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ میں دیکھوں گا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اگر حالات آپ کے حق میں ناسازگار ثابت ہوئے تو، جھرنے نے مجھے گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں دریافت کیا، تو 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 دیکھا جائے گا۔ میں نے اسے پھر ٹالنا چاہا، مسکرا کر اطمینان سے بولا، اتنی جلدی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسٹر بخاری کے لیے جو باتیں مشہور کرتی گئی ہیں وہ ان کے دشمنوں کی اڑائی ہوئی ہوں، ان میں صداقت کم اور جھوٹ کی آزمائش زیادہ ہو۔ آپ شاید مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھرنا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے کہا، لیکن میں جانتی ہوں کہ کرنل بخاری کی ذات سے میرا اور آپ کا چھٹکارا ایک معجزہ ہوگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کرنل صاحب سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بڑی نفرت سے بولی، میں کرنل سے کبھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے مجھے جس پنجرے میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اس کی ساری تتلیاں جلا کر رکھ دی ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، میری اور کرنل کی شادی ایک مجبوری کا سودا تھی جسے ہم دونوں نبھانے پر مجبور ہیں، لیکن میں اس کی غلامی کبھی نہیں کروں گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دونوں آخری دم تک ایک دوسرے کے وجود سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی کوٹھی میں قید ہونے کے باوجود اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جھرنے کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ مجھے نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ جس طرح ہر شخص کو سر چھپانے اور رات گزارنے کی خاطر ایک جگہ درکار ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی اس کی کوٹھی کی چھت کے نیچے بسیرا کرنے پر مجبور ہوں۔ کرنل بھی کوئی خوشگوار زندگی نہیں گزار رہا۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ وہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ شاید اس لیے کہ مجھے کرنل کی صورت میں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی تلخیاں سمیٹ آئیں۔ پھر وہ یکرت کچھ سوچ کر بولی، I'm sorry، مجھے شاید اس وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر دوبارہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹیں رقص کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خود پر قابو پانے کی حیرت انگیز صلاحیت کی مالک تھی۔ ایک لمحہ قبل وہ کرنل کا ذکر کرتے کرتے کسی زہریلی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی، اور اب دوبارہ بڑے چاؤ سے مجھے کھانا کھلانے میں مصروف ہو گئی۔ بہت تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہم دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے جو مشروب پیا تھا اس نے میرے ذہن کو بوجھل سا کر دیا۔ نیند کا ہلکا ہلکا خمار بھی طاری ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دوبارہ واپسی کی اجازت چاہی۔ کرنل کی غیر موجودگی میں میرا وہاں زیادہ رکنا مناسب نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بخاری یا رحیم الدین کا کوئی خفیہ آدمی میری جاسوسی میں لگا ہو۔ میں جھرنا کی باتوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بار بار یہی کہتی رہی کہ شاید کرنل واپس آ جائے اور آپ کی ملاقات ہو جائے۔ میں بھی یہ سوچ کر اس کی بات مان گیا کہ اگر کرنل سے ملاقات ہو گئی تو دوبارہ آنے کی زحمت سے بچ جاؤں گا۔ لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا تھا، میرے ذہن پر طاری ہونے والی غنودگی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کرنل کے آنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، جھرنا نے میری کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، لیکن جانے سے پیشتر میں آپ کو اپنی کچھ پینٹنگ ضرور دکھاؤں گی۔ کیا آپ کو مسوری سے بھی کچھ لگاؤ ہے؟ میں نے پوچھا اور خود سنبھلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں، کرنل کو، اس نے کچھ عجیب انداز میں کہا۔ وہ اب ان خوبصورت چیزوں کو کنوینس پر منتقل کر کے اپنے شوق کی تسکین کر سکتا ہے۔ میں جھرنا کے جملے کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھام کر کوٹھی کے نچلے حصے میں لے گئی۔ میرے ذہن نیند سے بوجھل ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھے جس کمرے کے سامنے کھول کر اندر لے گئی، وہاں قدم رکھتے ہی اس کی باتوں کا جیتا جاگتا مفہوم میری نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے جھرنا کی ان اریاں اور مختلف پوز میں بنی ہوئی پینٹنگ کو دیکھنے لگا، جو کسی طور بھی تہذب کے دائرے میں شمار نہیں کی جا سکتی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف خوبصورت فریموں میں اس قسم کی اخلاقت سوز تصویریں آویزاں تھیں۔ میرے ذہن پر طاری نشہ آتشاں ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں جس کا ایک ایک منظر بڑا ہیجان انگیز تھا۔
میرے جسم پر بے شمار چونٹیاں رینگنے لگی، میرے جذبات کو بچھرو ڈنگ مارنے لگے، ان گنت کن کھجورے میرے وجود پر سر سرانے لگے۔ میں عجیب کیفیت سے دو چار ہوتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ جھرنا کو میرے سامنے کرنل کی اس بے ہودہ شوق کی نمائش کی کیا ضرورت تھی۔ میرے تنفس کی رفتار ڈالوں ڈول ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جھرنا سے کس طرح نظریں چار کروں گا۔ مسٹر آزر، میرے کانوں میں جھرنا کی آواز بھری، کیا صرف بے جان تصویروں سے دل بہلاتے رہو گے؟ میں چونک کر پلٹا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جھرنا لباس کی قید سے آزاد تھے، میری طرف بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ابھی تک شب و وصال کی تشنگی تیر رہی تھی۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا وجود کسی طوفان سے زور میں آئے ہوئے کمزور درخت کی مانند لڑکھڑانے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس نے میرے ارادے سے زیادہ جھرنا کی پیبری ہوئی خواہشات کا دخل تھا۔ میں وقت، ماحول اور حالات کی منجدار میں ڈوبتا چلا گیا۔ ڈوب کر ابھرا تو مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں غلاظت کے جس دلدل میں پتر لہجت ہو چکا تھا، اس کے داغ مٹانے کے لیے میرے آسان نہیں تھا۔ میں کتنی دیر کیفیت و مستی سے دو چار رہا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ہوش میں آ جانے کے بعد ندامتوں کے بوجھ تلے دبا سسک رہا تھا۔ جو غلطی سرد ہو چکی تھی، اس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ میری شرافت اور پاکیزگی کا بھرم خاک میں مل چکا تھا۔ میرے ذہن میں گرم آندھیوں کے جھڑ چل رہے تھے۔ میں جن بےہودیوں تصویروں کو دیکھ کر بہکا تھا، وہ میری کم حتمی اور مسکرا رہی تھیں۔ میرے دماغ میں غنودگی کے بادل اب بھی منڈلا رہے تھے۔ ماں نے خیال میرے ذہن میں تیزی سے ابھرا، اناناس کے جوس میں شاید کوئی نشہ آویز چیز ایسی ضرور شامل تھی جس نے میرے حواس کو معطل کر دیا۔ اس خیال کے آتے ہی میں کانپ اٹھا، ہر چند کہ میں اس حرام شے کے جوس میں ملاوٹ سے ناواقف تھا، لیکن یہ احساس ہی میرے لیے موت کی اذیت سے کم نہیں تھا کہ شراب میرے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں وہ جملے سدائے بازگشت ہو کر گونجنے لگے جو خواب میں جوگی سیتارام نے کہے تھے۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا، تیرا دھرم بھرشٹ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، تیرے دھرم کرم کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وقت گزرے میرے ہاتھوں سے پسل کر نکل گیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اس نے شاید ٹھیک ہی کہا تھا۔ زندگی کی شاہراہ پر میرے قدم رپٹ چکے تھے، میں اوندھے منہ گرا تھا، میرا ضمیر لہو لہان ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، جو تیر کمان سے نکل چکا تھا وہ واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ جو کچھ ہوا بے دیانی میں ہوا۔ شراب کے نشے نے میری خود اعتمادی کی دھجیاں اڑا دی۔ میں نے نظریں اٹھائیں، جھرنا میرے سامنے ایک نئے لباس میں نکھری کھڑی تھی۔ اس کی گزار ہونٹوں پر بڑی معنی خیز اور فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں نے اس بے حیا کی طرف سے منہ پھیرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے تکبر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں کرنل سے خوف زدہ نہیں ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے حاصل کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ تم بھی مجھے پہلے ایک ملاقات میں اچھے لگے تھے اور آج میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ اگر کرنل کو میں نے کمزور آواز میں اس سے حالات کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ جہنم میں گیا کرنل، اس نے نفرت سے کہا، پھر اپنے زلفوں کو سر کے جھٹکے سے پشت کی جانب اچھالتے ہوئے بڑی ڈٹھائی سے بولی، میں نے تم سے غلط بیانی کی تھی۔ کرنل کسی دوست کی موت میں شرکت کرنے نہیں گیا، وہ اپنے بوڑھے اور خوبصورت دوستوں کے ساتھ اس وقت سندر بن کے علاقے میں کسی شکار کے پیچھے بھٹک رہا ہوگا۔ شکار مل جانے کے بعد اسے نشانہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اناناس کے جوس میں کیا ملا تھا؟ میں نے شکست لہجے میں پوچھا۔ میری فتح اور تمہاری شکست، اس نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر گزار ہونٹوں پر ایک جاندار تبسم بکھیر کر بولی، میں جس سنگ میل کو عبور کر لیتی ہوں اس کی جانب پلٹ کر دیکھنا میری فطرت کے خلاف ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ہماری دوستی برقرار رہ سکتی ہے۔ کیا کرنل کو اس کا علم ہے کہ وہ اندھا نہیں ہے؟ جھرنا کے تیور یکرت خراب ہو گئے، کسی زخمی شیرنی کی طرح پبری ہوئی آواز میں بولی، اس نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا اس کی سزا اسے زندگی کی آخری سانسوں تک ملتی رہے گی۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے بات جاری رکھی، کبھی میں یہ سب سے زیادہ مہنگی ماڈل ہوا کرتی تھی۔ کرنل سے میری پہلی ملاقات ایک فیشن شو میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے مصوری کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ اس نے مجھے اپنی اسٹڈی کے لیے وقت دینے کی درخواست کی۔ مجھے اس کی مالی حالت کا اندازہ تھا۔ میں نے 1 گھنٹے کی اوز سے ایک باہری قسم کا رقم کا مطالبہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ ماڈل نہیں اسٹڈی کے لیے کوئی مسعود اتنی بڑی رقم دینے پر آمادہ نہیں ہوگا، لیکن کرنل نے مول بھاؤ نہیں کیا، میرا معاوضہ قبول کر لیا، مگر اس نے پہلے ہی روز میرے ساتھ دھوکہ کیا۔
مجھ سے میری پاکیزگی چھین لی۔ میں اس کوٹھی میں ایک رحم و کرم پر تھی، لیکن میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ کرنل کو زندگی سطح سطح کر ماروں گی۔ اس سے ایسا انتقام لوں گی کہ مرنے کے بعد بھی اسے قبر میں چین نہ ملے، اور میں بالآخر کامیاب ہو گئی۔ وہ ایک توقف کو خاموش ہوئی، پھر اپنی اریاں قدم آویر تصویروں کی طرف دیکھ کر بولی، تم یہاں میری جتنی تصویریں دیکھ رہے ہو، کرنل کی اس سے زیادہ گھناؤنی تصویریں میرے قبضے میں ہیں۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر مجبور تھا۔ انکار کرتا تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، لیکن وہ سمجھدار آدمی ہے۔ حالات سے سمجھوتا کرنی اس کی مجبوری تھی۔ وہ گھٹ گھٹ مر رہا ہے اور اب میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ جھرنا مجھے اپنی اور کرنل کی جودار سنا رہی تھی۔ میں وہ کہاں تک کے بجانب تھی اور کرنل کس حد تک قصوروار تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر بہرحال ایک خوبصورت ناگن کے اندھے انتقام کا شکار ہو چکا تھا۔ میں جانے کے ارادے سے اپنے کمرے سے نکل کر اوپر آیا تو مجھے باہر تک چھوڑنے آئی۔ میں رخصت ہونے لگا تو اس نے مسکرا کر کہا، تمہیں ایک دوستانہ مشورہ دے رہی ہوں، بخاری کی کسی بات سے انکار مت کرنا۔ وہ بڑا خطرناک ہے اور سازشی طبیعت کا مالک ہے۔ تم ابھی اناڑی ہو، اس کی چالوں کو نہیں سمجھ سکو گے۔ آپ کے مشورے کا شکریہ، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ میری طنز کو بڑی خندید پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے بولی، میں محسوس کر رہی ہوں کہ اس وقت میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے یاد کر لینا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں جواب دینے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کوٹھی سے باہر آ گیا۔ جو طوفان آ کر گزر چکا تھا اس کے بارے میں سوچنا فضول تھا، لیکن ایک تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کے موسم ارادہ کر لیا تھا۔ راستے بھر میں اپنے مستقبل کے لیے مضبوط بنا رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی کرنل کی کوٹھی کی سمت رخ نہیں کروں گا۔ بخاری کی زمن میں بھی میں نے محتاط رویہ اختیار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاتھ میں قسمت کی لکیروں کا جال ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی باریکیوں کو بڑے بڑے ماہر دست شناس بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہیں نہ کہیں کوئی سکم ضرور رہ جاتا ہے۔ میری قسمت میں کیا لکھا تھا، آگے چل کر کیا حالات پیش آنے والے تھے، میں نے ان سب سے بے خبر ہی رہا۔ دوسری روز میں دفتر گیا تو میرے دل میں ایک خیال رہ رہ کر سر ابھار رہا تھا۔ اگر جھرنا اور بخاری کے درمیان گہرے تعلقات تھے تو پھر ممکن ہے کہ بخاری کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہو کہ میں اپنی سطح سے گر چکا ہوں۔ ایک شبہ یہ بھی میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ بخاری کی ایما پر ہی جھرنا نے مجھے شکار کرنے کا پروگرام مرتکب کیا ہو۔ فون لگنے کے بعد جھرنے کی پہلی کال آنا، اسے مجھے کرنل کی طرف سے کھانے پر مدعو کرنا اور خاص طور پر جوس میں نشہ اور آور چیز پلانا، یہ تمام باتیں میرے شعبے کی تصدیق کر رہی تھیں کہ جو کچھ ہوا اس میں کسی نہ کسی زاویے سے جھرنا اور بخاری کی ملی بھگت شامل ہے۔ مجھے رخصت کرتے وقت اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بخاری کی کسی بات سے انکار مت کرنا۔ جھرنا سے پیشتر یہ بات مجھے سروش نے بھی دبی زبان میں باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ بخاری کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا سے بھی ہے۔ وہ خطرناک لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے آئے ہوئے شکار کو آسانی سے فرار کا موقع نہیں دیتے۔ بہرحال میں اپنی رائے اپنے حالات کو نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو بخاری پہلے سے منتظر تھا۔ اس نے جن معنی خیز نظروں سے میرے استقبال کیا، اس سے میرے دل نے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ اسے جھرنا سے میری ملاقات کا علم ہو چکا ہے، لیکن اس نے دفتر میں مجھے خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ دفتری مصروفیات ختم ہونے کے بعد میں نے جب اس کی کار میں بیٹھ کر علاقے میں گشت کر رہا تھا، اس وقت بخاری نے گفتگو کا رخ بدل کر سنجیدگی سے پوچھا، اپنی پوسٹنگ کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے سنبھل کر کہا۔ باس جب مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا۔ تم نئے آدمی ہو، ابھی مقامی افسران سے زیادہ گھلے ملے بھی نہیں ہو، اس لیے باس کا خیال ہے کہ تمہیں کوئی پرائز پوسٹنگ دی جائے، لیکن تم شاید واقف ہو گے کہ کسی پرائز پوسٹنگ کے لیے تمہیں قبل از وقت کچھ معاہدے پر بھی کرنے ہوں گے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے معصومیت سے دریافت کیا، معاہدے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تم باس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، بخاری نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے اور باس کے درمیان جو معاملات طے ہو گئے ہیں ان کی بنا کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تمہیں باس کی مرضی پر چلنا ہوگا۔ تم کبھی باس کا کوئی حکم ٹالنے کی غلطی نہیں کرو گے۔ ایک بات اور بتا دوں، بخاری نے بات جاری رکھی، میرے ساتھ اٹیچ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے مڈل مین کی خدمات انجام دینی ہوں گی۔ میں بخاری کی باتوں کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن قبل اس نے کہا تھا کہ میری پوسٹنگ کے سلسلے میں باس کو
یا اس سے کوئی جلدی نہیں ہے، اور اب وہ اخوض جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے میرا آخری فیصلہ سننا چاہتا تھا۔ کیا ہم کھل کر صاف صاف لفظوں میں بات نہیں کر سکتے؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بات کھل کر اور بے دھڑک ہو۔ بخاری پہلو بدل کر بولا، میں نے تمہارے لیے جس پوسٹنگ کے بارے میں غور کیا ہے وہاں کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی پرانا گاہک اور تجربے کار آفیسر ہو تو 40,000 تک زیادہ بھی کما سکتا ہے، لیکن میں تمہارے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ بخاری ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بے حد سنجیدگی سے فیصلہ کن لہجے میں بولا، تمہیں ہر ماہ 60,000 روپے میرے ذریعے باس کی خدمت میں پیش کرنے ہوں گے۔ تم آج مجھے گرین سگنل دو، کل تمہارے آرڈر ہو جائیں گے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے رقم آپ کو دینی ہوگی؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، میرا مطلب ہے کہ کیا میرے اور باس کے درمیان بات نہیں ہو سکتی؟ جو بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی نہیں۔ بخاری معنی خیز میں مسکرایا، تمہیں کم از کم 1 سال تک یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم وفادار ہو، اس کے بعد بھی وہ تم سے براہ راست کوئی معاملات طے کرنے کے بارے میں غور کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ ایمانداری اور قانون کی حدود میں رہ کر کرتا ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ پٹنہ کی بات اور تھی میرے دوست، یہ ڈھاکہ ہے، یہاں قانون سے زیادہ باس کا حکم چلتا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایسی صورت میں آپ سے ایک ہی درخواست کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ اس نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ آپ میری تعیناتی کے آرڈر کسی ایسی جگہ کرا دیں جہاں میں کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہونے سے محفوظ رہ سکوں۔ میں نے کھل کر اپنا اندیشہ بیان کیا تو بخاری بل کھا کر رہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر توقف کے بعد خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میرا مشورہ ہے کہ تم ایمانداری کا بھوت اپنے ذہن سے نکال دو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اگر میں آپ کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دوں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی حماقت کرو گے۔ بخاری کا جواب بڑی معنی خیز تھا۔ یہی سمجھ لیں، میں نے بدصورت خشک آواز میں کہا۔ جواب میں بخاری نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ میری حماقت پر دل کھول کر کہہ لگانا چاہتا ہو۔ اس کے انداز میں تکبر تھا، خود اعتمادی تھی، اس طرح کا چیلنج بھی تھا جسے میں اس وقت پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ کچھ دیر تک وہ میرے بارے میں سوچتا رہا، پھر بولا، میں کوشش کروں گا کہ بعض تمہارے سلسلے میں کوئی نرم اور رویہ اختیار کریں، مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ باس آپ کی کسی بات سے انکار بھی نہیں کریں گا۔ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مجھے یقین تھا کہ تم ایسی بات ضرور کہو گے۔ بخاری نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے باس سے پہلے ہی اس کا خیال اظہار کر دیا تھا کہ تم ٹیڑھی کھیر ہو۔ تمہاری پرسنل فائل دیکھنے کے بعد خود باس نے بھی یہی کہا تھا کہ تم پر ایمانداری کا بھوت سوار ہے، وہ آسانی سے نہیں اترے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بخاری بھی کچھ دیر خاموش رہا، پھر موضوع بدل کر بولا، کل رات تم کرنل سے ملے تھے؟ میں نے ان کی کوٹھی پر گیا ضرور تھا، لیکن کرنل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کس مسا کر جواب دیا، کیا مطلب؟ بخاری نے مجھے متشابہ نظروں سے گھورا، انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آیا تھا۔ کرنل گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ جھرنا نے مجھے بتایا کہ اسے اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا پڑ گیا۔ تم کوٹھی پر کتنی دیر رکے تھے؟ بخاری نے مجھے کریدنے کی کوشش کی۔ میں ڈنر کے بعد ہی واپس آیا تھا۔ جھرنا نے تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ بخاری نے ایک اور رویے سے مجھے ٹٹولنا چاہا۔ جب کرنل سرے سے تھا تم نہیں، وہ مجھے روک کر کیا کرتی؟ میں نے بدصورت سنجیدگی اختیار رکھی تو وہ کچھ توقف سے بولا، ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، جھرنا سے جتنا دور رہ سکو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ کسی ناگن سے زیادہ خطرناک اور زہریلی ہے، بخاری نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے کانٹے کا منتر شاید کرنل کے پاس بھی نہیں ہے، وہ جو ابھی تک اسے بھگت رہا ہے۔ میں نے بخاری کے جملے کو خاص طور پر محسوس کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہ بھی جھرنا کے ہاتھوں کسی تلخ تجربے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی کوئی دکھتی رگ جھرنا کے ہاتھ آ گئی ہو۔ شاید اس لیے جھرنا نے کوٹھی سے رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو اس کی خدمت حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ خیال رہ کر کرنا پڑا کہ جھرنا اور میرے تعلقات کا علم سے ہو چکا تھا۔ کچھ دیر میرے اور بخاری کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کرنل کے موجود نہ ہونے والی بات سن کر وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ضرور کوئی ایسی بات چبھ رہی تھی جس کا تعلق جھرنا کی ذات سے تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن محسوس کر رہا تھا کہ جھرنا نے کسی مشکل میں میرے کام آنے والی جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ اس روز بخاری نے علاقے میں میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ حسب معمول مجھے اپارٹمنٹ کے نیچے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے روز بھی دفتر میں میری اسی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اتفاقیہ رخصت پر ہے۔
میں دفتر میں وقت گزار کر واپس آ گیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بخاری کا اس روز چھٹی پر ہونا بھی خالی عرض غلط نہیں ہو سکتا، مگر میں اس پر زیادہ دھیان دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شام کو چائے پینے کے بعد مجھے مختصر سی بالکنی میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ میں کتاب میز پر رکھ کر فون سننے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کال یا تو بخاری کی ہوگی یا پھر جھرنا کی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری جانب سے جو آواز ابھری اسے سن کر میں چکرا گیا۔ آواز جوگی سیتارام کے سوائے کسی اور کی نہیں تھی، جس کے وجود میں کوئی ایک خواب کا ایک خیال کردار سمجھ کر نظر انداز کر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ اتنی جلدی بھول گیا مورکھ، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اس کی گمبھیر آواز سنسناتی ہوئی میرے کانوں میں گونجی۔ تم شاید، ہاں میں وہی جوگی سیتارام بول رہا ہوں جسے تو سپنا سمجھ کر بھول چکا تھا، پرنتو ایک بات گرہ سے اچھی طرح باندھ لے، اب تو میری مٹھی میں آ چکا ہے۔ دھرتی کی کوئی شکتی اب تجھے میرے چرنوں سے سر جھکانے سے نہیں روک سکتی۔ تجھے گروہ کے سوائے کوئی دوسرا منچک شرن نہیں دے گا۔ تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو سیتارام؟ میں نے تل ملا کر کہا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کسی کافر کے سامنے نہیں جھکتا۔ اب بھی دھرم کا دعویٰ کر رہا ہے؟ بڑھ بولے، اس نے گہرے طنز سے کہا۔ ایک سندر ناری کی چٹی چمڑی دیکھ کر اس کے شریر میں گلے گلے ڈوب گیا، پھر بھی مسلمان ہونے کی ہانک رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تیرا دھرم بہت جلد بھرشٹ ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہونٹ چبھا رکھا۔ اس دن تیری بدھی عقل اور میری بات نہیں آئی، اب بھی سمے تیرے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ مکتی چاہتا ہے تو میرے ساتھ سمجھوتا کر لے، نہیں تو اپنے کیے کی سزا سارا جیون بھوگتا رہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے دل پر جبر کر کے پوچھا۔ پھر آئے بائی دکھنے لگا، پرادھی رسی جل کر راکھ ہو گئی، پرنتو بل ابھی تک نہیں نکلا۔ جوگی سیتارام نے خط لہجے میں جواب دیا۔ گند میں ڈوب گیا، پھر بھی اجلے من کی بات کر رہا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک دھوکہ تھا، فریب تھا۔ میں نے خود اپنی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ انسان نشے میں ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اب بھی نشے میں دھت ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ مورکھ، تو نہیں جانتا کہ جوگی سیتارام کتنی مہان شکتی کا مالک ہے، اس نے سرد آواز میں کہا۔ تو جسے سوم رس شراب سمجھ رہا ہے وہ میرا چمکاترا تھا۔ وہ سندری بھی نہیں جانتی تھی کہ اگلے سمے کیا ہونے والا ہے، پرنتو ہوا وہی جو میں نے چاہا۔ میری بات یاد کر، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ دنیا ایک گورکھ دھند ہے، منش نہیں جانتا کہ اس کے بے ہوش میں کیا لکھا ہے، لیکن جو دنیا تیاگ دیتی ہے دیوی دیوتاؤں کی چاپ میں دھونی رما کر مست ہو جاتے ہیں، وہ من کا بھید بھی جان لیتے ہیں۔ مہا پرشوں کے لیے فیصلوں کی کوئی قید نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں دھرتی کے بھیتر چھپے خزانے کو بھی کھوج لیتی ہیں۔ منش تو موری نالی میں رینگنے والے کیڑے سے بھی زیادہ کمزور، لاچار اور بے بس ہوتا ہے۔ سن رہا ہے مورکھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کمزور لہجے میں اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ میرے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر اونچے اڑانے لگا۔ سیتارام سے دامن چھڑانے کی بات کر رہا ہے؟ ہاں یہی سمجھ لو، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ابھی میں نے تجھے ایک ہی جھٹکا دیا، وہ زہر خند سے بولا۔ ایک ناری نے تیرا سارا گھمنڈ اپنے چرنوں تلے رونڈ ڈالا، تیرے دھرم کرم کی باتیں بھی دھری کی دھری رہ گئیں۔ تو آکاش کی بلندیوں پر اڑنے کے سپنے دیکھ رہا تھا، میں نے تجھے ایک سندری کے جال میں الجھا کر تیرا سارا مان گھمنڈ توڑ دیا۔ کیا اب بھی تو میرا کہا نہیں مانے گا؟ زبردستی کے سودے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں جھلا گیا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایک بار پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے مورکھ، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دھرتی پر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس بار اس نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کو کر گزرنے کی قوت بھی رکھتا تھا۔ تم مجھ سے کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سپاٹ آواز میں دریافت کیا۔ پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیری ساری کٹھنائیاں دور کروں گا، تو کل میرا ایک کہا مان لے، پرنتو تو نے میری بات نہیں مانی۔ اس کارن میں نے تیرا دھرم بھرشٹ کرنے کے لیے جھرنا کی سندر شریر کو چنا تھا۔ اب سمے تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب تجھے ہر حال میں میرے اشاروں پر چلنا ہوگا، میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اس کے لہجے میں تکبر تھا، فرعونیت تھی۔ اب ڈگڈگی میرے ہاتھ میں ہے، دوڑ کا سارا دوسروں کا نام تیرے ہاتھ میں نکل چکا ہے، اب سمجھوتے کی بات تجھے شوبھا نہیں دیتی۔ کیا تم صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ پھر جھجلا گیا۔
جل کی مچھلی کی تڑپ رہا تھا۔ جوگی سیتارام نے ٹھوس آواز میں کہا، مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی اپائے سوچ رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب تجھے میرے چرنوں پر ناک رگڑ کر مجھ سے سہتائیاں کی بھیکشا مانگنی ہوگی۔ میں تجھے بتاؤں گا اپرادھی کی کسی مہان جوگی کا ایمان کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں نے تجھے آکاش کی بلندیوں پر لے جانے کی کوشش کی، لیکن اب تو سیدھا دھرتی پر ہی ایڑیاں رگڑتا پھرے گا۔ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے، میں نے تل ملا کر جواب دیا۔ اس کی بے ہوک بکواس اب میری رگوں میں دوڑتے خون کی حد اور گردش کی تیز کر رہی تھی۔ تم کوئی خدائی فوجدار نہیں ہو جو مجھے اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کر دو گے۔ پارٹ 6 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب جوگی کا بقیہ حصہ پارٹ 7 میں ملاحظہ فرمائیں۔